ہر سال کی طرح اس سال ریمبو شاپنگ فیسٹیول مینار گارڈن نیا پل بسائڈ سالار جنگ میوزیم پچھلے 16 سال سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ایک بار ضرور تشریف لائیے اور شاپنگ فیسٹیول کا لطف اٹھائیے۔ ریمبو شاپنگ فیسٹیول۔ آداب ناظرین، میں محمد اظہر الدین آپ سب کا استقبال کرتا ہوں ایچ این نیوز میں۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں تفصیلات کی جانب۔ ایچ این نیوز میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کے خبر نامے پر۔ شہر کے مشرقی حصوں پر ٹریفک کی بھیڑ کو کم کرنے کے لیے حیدرآباد میٹروپولیٹن ڈیولپمنٹ اتھارٹی پیرزادی گڈا کمان NH63 سے پرتابا سنگارام تک 16 کلومیٹر طویل سڑک بچھائے گی۔ 150 میٹر چوڑی سڑک گوریلی گٹکیسر کے راستے بیرونی رنگ روڈ کی طرف ٹریفک کو موڑنے میں سہولت فراہم کرے گی۔ 3 کلومیٹر تک کا سروے مکمل ہو چکا ہے۔ HMDA کے اعلیٰ ذرائع نے بتایا کہ یہ سڑک اپل جنکشن پر ٹریفک کو کم کر دے گی۔ ریڈل روڈ کی منصوبہ بندی دریائے موسیٰ کے ساتھ 100 میٹر کے بفر زون کے اندر کی جا رہی ہے۔ یہ دریائے موسیٰ فرنٹ کی ترقی کا حصہ ہوگا۔ عہدیداروں نے کہا کہ اس سے ورنگل حیدرآباد روٹ پر ٹریفک کی روانی میں آسانی ہوگی۔ ریڈل روڈ تیار ہونے کے بعد یہ گوریلی کے راستے ٹریفک کو ORR کی طرف موڑنے میں مدد کرے گی۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے منگل کو ریاستی حکومت کو ہدایت دی کہ وہ 2 دن کے اندر ایک حلف نامہ داخل کرے جس میں یہ واضح کیا جائے کہ آیا رنگا ریڈی ضلع میں وٹنا گولپلی کو GO 111 کے تحت شامل کیا گیا ہے یا نہیں۔ چیف جسٹس ستیش چندر شرما اور جسٹس ابھینندن کمار شاولی پر مشتمل ایک ڈویژن بینچ نے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل جے رام چندر راؤ سے کہا کہ واتینا گوپلی میں غیر کیچمنٹ ایریا کے بارے میں زبانی عرضیاں جمع کرنے کے بجائے حکومت کو حلف نامہ پیش کرنا چاہیے جس میں موقف بیان کیا گیا ہے۔ اس سے عمارت کی اجازت کو مسترد کرنے والے عہدیداروں کے حوالے سے درخواستوں پر عدالت کے احکامات پاس کرنے میں آسانی ہوگی۔ بینچ اگنی ایگرو ٹیک پرائیویٹ لمیٹڈ، نمبھا بایوٹیک لمیٹڈ، اسکارپیو بایو سولوشنز اور سیکنڈا ایرو اسپیس پرائیویٹ لمیٹڈ کی طرف سے دائر درخواست پر نمٹ رہا تھا۔ ان کی شکایت یہ تھی کہ حکومت حالیہ GO 69 کو لاگو کر رہی ہے جس کا مقصد GO 111 میں ترمیم کرنا ہے۔ ان کے پارسل پر اگرچہ وہ عثمان ساگر اور حمایت ساگر کے کیچمنٹ ایریا سے باہر واقع تھے اور اس وجہ سے GO 111 کے دائرہ کار سے باہر تھے۔ عرضی گزاروں کی نمائندگی کرتے ہوئے سینئر وکیل کونڈم وویک ریڈی نے بھی دلیل دی کہ GO 69 مکمل طور پر GO 111 کی جگہ نہیں لیتا۔ نئے GO نے کچھ شرائط میں نرمی کی لیکن ایک نئی کمیٹی لائی۔ ہمیں نہیں معلوم کہ یہ نیا GO غیر کیچمنٹ والے علاقوں کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ ہم صرف اس عدالت سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اس نئے GO اور اس کی پابندیوں سے مکمل طور پر ہٹا دے، سینئر وکیل نے کہا۔ جب عدالت نے اس معاملے کے بارے میں استفسار کیا تو AAG رامک ہندرا راؤ نے اعتراف کیا کہ وٹینا گلاپلی کا ایک بڑا حصہ جڑواں آبی ذخائر کے کیچمنٹ علاقے سے باہر گرا ہے اور اس وجہ سے GO 111 کا احاطہ نہیں کیا گیا ہے۔ حکمران تلنگانہ راشٹریہ سمیتی TRS بدھ کو حیدرآباد میں منعقد ہونے والے اپنے 21ویں یوم تاسیس کے پروگرام میں انتخابات کا بگل بجانے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ میٹنگ کے دوران 2023 کے اسمبلی انتخابات اور 2024 کے لوک سبھا انتخابات میں BJP کا مقابلہ کرنے کے اپنے منصوبے اور حکمت عملی پر غور کرنے کے علاوہ TRS پارٹی صدر اور چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کے بیٹے KT راما راؤ کو بھی اس عہدے پر فائز کر سکتی ہے جہاں سے وہ انتخابات میں پارٹی کی قیادت کر سکتے ہیں، جبکہ CM KCR قومی سطح پر TRS سپریمو کے طور پر برقرار رہیں گے۔ 46 سالہ KTR کو ریاست میں پارٹی کی ذمہ داری سونپے جانے کا امکان ہے۔ KTR جو اس وقت TRS کے ورکنگ پریزیڈنٹ ہیں، ان کے پاس بطور وزیر کلیدی قلمدان ہیں جن میں میونسپل انتظامیہ اور شہری ترقی، صنعت و تجارت اور انفارمیشن ٹیکنالوجی شامل ہے۔ حالیہ مہینوں میں TRS کے شائستہ اور میڈیا کے جاننے والے چہرے کے طور پر ابھرے ہیں۔ TRS اور پارٹی کی زیر قیادت تلنگانہ حکومت کی جانب سے وہ ترقی اور نمو سے
लेकर तकसीम की सियासत और जायदादों को बिल्डोज़र करने तक के मसाइल पर बीजेपी, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और यहाँ तक कि अहम अपोजिशन कांग्रेस का मुकाबला करने में सबसे आगे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तकसीम करने वाली सियासी चालों को फाड़ते हुए चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने मंगल को समाज के फ़िरका वाराना पोलराइजेशन को कैंसर करार दिया, इंतबाह देते हुए कि फ़िरका वाराना जज्बात को भड़काकर ज़िंदा रखने वाली सियासी जमातों के जाल में पड़ने से मुल्क को मुस्तकिल नुकसान हो सकता है। उन्होंने कहा कि फ़िरका वाराना तशद्दुद तरक्की और सरमायाकारी को भी रोक देगा। तेलंगाना के बेटे की हैसियत से, इस रियासत के चीफ मिनिस्टर की हैसियत से और कौमी सियासत में एक सीनियर लीडर की हैसियत से ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं लोगों को इस तरह की तफरीका अंगेज सियासत के बारे में आगाह करूं। हमें इस कैंसर को हमें मुतासिर नहीं होने देना चाहिए और चौकन्ना रहना चाहिए, उन्होंने कहा। हैदराबाद के राजीव गांधी बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे RGIA पर एक बैनुल-अक़वामी मुसाफिर से 1.157 किलोग्राम वज़नी कोकीन जब्त की गई कोकीन की ग्रे मार्केट में कीमत 11.57 करोड़ रुपए है। डायरेक्टोरेट ऑफ रेन्यू इंटेलिजेंस DRI के एक बयान के मुताबिक अफसरान ने 21 अप्रैल को डेटा के तज्ज़िया और इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर एक मर्द मुसाफिर तंजानिया का एक शहरी जिसकी उम्र तकरीबन 44 साल थी, इसको रोका। वो दुबई के रास्ते जोहान्सबर्ग से हैदराबाद पहुंचा था। एमिरेट्स की परवाज़ मुसाफिर ने हवाई अड्डे पर 22 कैस्वल साफ़ किए और फौरी तिब्बी इमदाद की दरख्वास्त की, इसलिए इन्हें फौरी तौर पर अस्पताल में दाखिल कराया गया। तिब्बी निगरानी में 5 दिनों के दौरान मुसाफिर ने मज़ीद 57 कैस्वल साफ़ किए, जिसके नतीजे में कुल 79 कैस्वल बरामद हुए। DRD के बयान में कहा गया और मज़ीद कहा कि ममनुआ मवाद पर मुश्तमिल कैप्सूल चिकने वाली शफाफ टैप के ज़रिए ढांपने गए थे। हुक्काम के मुताबिक मुलजिम ने पहले तंजानिया से जोहान्सबर्ग का सफ़र किया, जहां से इसे प्रेटोरिया ले जाया गया। इसने ये कैप्सूल हिंदुस्तान जाने से पहले वहां निगल लिए थे, इसलिए ये कैप्सूल 3 से 4 दिन में साफ़ करके किसी नामालूम शख्स के हवाले करने थे। तफ्तीश के दौरान मुसाफिर की तरफ से साफ़ किए गए इन कैप्सूलों को काटा गया और एहलकारों ने 1.157 किलोग्राम वज़नी स्मगल शुदा कोकीन कब्जे में ले ली। इसे अस्पताल में दाखिल कराए जाने के 5 दिन बाद 26 अप्रैल को NDPS एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया। मुलजिम को मुकामी अदालत ने जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया। फिलहाल के लिए खबरनामा इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि हमारी हर खबर आप तक पहले पहुंचे।